قال اللہ تعالی یسقون من رحیق المختوم القرآن الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ و تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ اندازوں کی خوفناک غلطی۔ لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے بھی کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیں گے۔ اسلامی لشکر مشرکین کے نرغے میں۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شاہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو ایک نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارثہ کی ایک عورت امرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا سی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو ابھی نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلاتے اور ان کی ایک
معتبرانہ تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پکارا، اللہ کے بندوں ادھر! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہسواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں انتشار۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اس سے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینہ میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ دونوں لشکر گڈمڈ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے! اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گت گئی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندوں میرے والد! لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا، یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امن طلب کرتے۔ چنانچہ لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں، پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو عمر رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آہا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا ہے، اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔
ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن دہدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو پکارا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا، بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور گھڑنت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خونریز مارکا عین اس وقت جب کہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خونریز مارکا آرائی جاری تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان نہایت سخت مارکا آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جاں سپاری اور شجاعت و جاں بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے۔ اس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان ساتوں میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن السکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن سکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ آرائیاں کیں، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے بل گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا ریائی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن قماعہ نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری ذرا نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ کے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں قماع توڑنے والا کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ الفاظ ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نادر الوجود جانبازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناکام بنا دی۔
یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارناموں کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ذرا جنتی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نمٹے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، ہس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ عقیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 45 زخم آئے اور ان کی نچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا۔ اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ اور ابو داؤد و طیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہی نے انجام دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا، اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے ہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اکٹھے ہونے کی ابتدا۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے،
सातवें जख्मी होकर गिर चुके थे और हज़रत साद और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुमा जान तोड़ कर मुदाफ़ियत कर रहे थे। उन लोगों ने पहुंचते ही अपने जिस्मों और हथियारों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक बाड़ तैयार कर दी और दुश्मन के ताबड़तोड़ हमले रोकने में इंतहाई बहादुरी से काम लिया। लड़ाई की सफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पलट कर आने वाले सबसे पहले सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इब्ने हब्बान ने अपनी सही में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उहद के दिन सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलट गए थे, यानी मुहाफ़िज़ीन के सिवा तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामगाह में छोड़कर लड़ाई के लिए अगली सफ़ों में चले गए थे। फिर घेराव के हादसे के बाद मैं पहला शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पलट कर आया। देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा रहा था। मैंने जी ही जी में कहा, तुम तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो हो, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा, तुम तलहा हो रज़ी अल्लाह अन्हो, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा। इतने में अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हो मेरे पास आ गए। वो इस तरह दौड़ रहे थे कि गोया चिड़िया उड़ रही है, यहाँ तक कि मुझसे आ मिले। अब हम दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े। देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो बिछे पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को संभालो, इसने जन्नत वाजिब कर ली। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि हम पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो चुका था और खून की 2 कड़ियाँ आँख के नीचे रुखसार में धंस चुकी थीं। मैंने उन्हें निकालना चाहा तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे निकालने दीजिए। इसके बाद उन्होंने मुंह से एक कड़ी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता निकालनी शुरू की ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत ना पहुँचे और बिल आखिर एक कड़ी अपने मुंह से खींच कर निकाल दी, लेकिन इस कोशिश में उनका एक निचला दांत गिर गया। अब दूसरी मैंने खींचनी चाही तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू बकर खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे खींचने दीजिए। इसके बाद दूसरी भी आहिस्ता आहिस्ता खींची, लेकिन उनका दूसरा निचला दांत भी गिर गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो को संभालो, उसने जन्नत वाजिब कर ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि अब हम तलहा की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें संभाला। उनको 10 से ज़्यादा ज़ख़म आ चुके थे। इससे भी अंदाज़ा होता है कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस दिन दिफ़ा व क़िताल में कैसी जांबाज़ी और बेजिगरी से काम लिया था। फिर उन्हीं नाजुक तरीन लम्हात के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जांबाज सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की एक जमात भी आन पहुंची, जिनके नाम ये हैं, अबू दुजाजा, मुसब बिन उमैर, अली बिन अबी तालिब, सोहेल बिन हनैफ, मालिक बिन सिनान, अबू सईद खुदरी के वालिद, उम्मे उम्मारा, नुसैबा बिनते काब मारजीना, क़तादा बिन नोमान, उमर बिन ख़त्ताब, हातिम बिन अबी बल्ता और अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। मुशरिकीन के दबाव में इजाफ़ा। उधर मुशरिकीन की तादाद भी लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी, जिसके नतीजे में उनके हमले सख्त होते जा रहे थे और उनका दबाव बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चंद गढ़ियों में से एक गड्ढे में जा गिरे जिन्हें अबू आमिर फासिक ने इसी किस्म की शरारत के लिए खोद रखा था, और इसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मोच खा गया। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो ने, जो ख़ुद भी ज़ख्मों से चूर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर खड़े हो सके।
نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا فرما رہے تھے، میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیے جاتے، یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں روک لیتے، اور میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری کہہ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گیا۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی، جواب میں اس نے کہا، واللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم 4 آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں، لیکن ان تک پہنچ نہ سکے۔ نادرہ روزگار جانبازی۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جانبازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو رضی اللہ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر نہ جھانکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے آگے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو دجاجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا، پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کریں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی قسمت میں تھی۔ حضرت سہل بن حنیف بھی بڑے جانباز تیر انداز تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور و شور سے دفع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے، چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پوٹے کے اندر داخل کیا، اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں
یہی اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اسی کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا، واللہ میں تو ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمعہ کے سامنے آ گئیں۔ ابن قمعہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمعہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کم وقت 2 زرہیں پہنا ہوا تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے لڑتے بھڑتے 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی پامردی و جانبازی سے جنگ لڑی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن قمعہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پیر حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں لشکر اسلامی کا پھریرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر ایک زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کا مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن قمعہ تھا، جو سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور مارکہ پر اثر۔ اس کے بعد اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بد نظمی و انتشار کا شکار ہو گئیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مطلع کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم مارکہ آرائی اور حالات پر قابو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی بے مثال جانبازی و سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جانب راستہ بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔
चुनाचे मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आना शुरू हो गए और रफ्ता रफ्ता तकरीबन 30 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जमा हो गए। जब इतनी तादाद जमा हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की घाटी यानी कैंप की तरफ से हटना शुरू किया, मगर चूंकि इस वापसी के माना ये थे कि मुशरिकीन ने मुसलमानों को नरगे में लेने की जो कार्रवाई की थी वो बेनतीजा रह जाएगी, इसलिए मुशरिकीन ने इस वापसी को नाकाम बनाने के लिए अपने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हमला आवरों का हुजूम चीर कर रास्ता बना ही लिया और शेरान इस्लाम की शुजाअत व शेज़ोरी के सामने उनकी एक ना चली। इसी असना में मुशरिकीन का एक अड़ियल शहसवार उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा ये कहते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा कि या तो मैं रहूँगा या वो रहेगा। उधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दो हाथ करने के लिए ठहर गए, मगर मुकाबले की नौबत ना आई क्योंकि उसका घोड़ा एक गड्ढे में गिर गया और इतने में हारिस बिन सुमआ रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसके पास पहुंचकर उसे ललकारा और उसके पांव पर इस ज़ोर से तलवार मारी कि वो वहीं बैठा दिया। फिर उसका काम तमाम करके उसका हथियार ले लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। मगर इतने में मक्की फ़ौज के एक दूसरे सवार अब्दुल्ला बिन जाबिर ने पलटकर हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हो पर हमला कर दिया और उनके कंधे पर तलवार मारकर ज़ख्मी कर दिया, मगर मुसलमानों ने लपक कर उन्हें उठा लिया। उधर ख़तरात से खेलने वाले मर्द मुजाहिद हज़रत अबू दुजाजा रज़ी अल्लाह अन्हो, जिन्होंने आज सुर्ख पट्टी बांध रखी थी, अब्दुल्ला बिन जाबिर पर टूट पड़े और उसे ऐसी तलवार मारी कि उसका सर उड़ गया। करिश्मा एक कुदरत देखिए कि इसी खूंरेज़ मार धाड़ के दौरान मुसलमानों को नींद की झपकियां भी आ रही थी और जैसा कि कुरान ने बतलाया है यह अल्लाह की तरफ से अमनो तमानियत थी। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि मैं भी उन लोगों में था जिन पर उहद के रोज़ नींद छा रही थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ से कई बार तलवार गिर गई। हालत ये थी कि वो गिरती थी और मैं पकड़ता था, फिर गिरती थी और फिर पकड़ता था। खुलासा ये है कि इस तरह की जांबाजी और जांसपारी के साथ ये दस्ता मुनज़्ज़म तौर से पीछे हटता हुआ पहाड़ की घाटी में वाक़े कैंप तक जा पहुंचा और बकिया लश्कर के लिए भी उस महफूज मकाम तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। चुनाचे बाकी मानदा लश्कर भी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और हज़रत खालिद की फ़ौजी अबक़रियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौजी अबक़रियत के सामने नाकाम हो गई।